ناظرین، اب باری ہے امریکیوں کی۔ اب امریکی دیکھیں گے جنگ ہوتی کیا ہے، گولے کیسے برستے ہیں اور میزائل کیسے لگتے ہیں، اور وہ ان کے لگنے سے کیا ماحول بنتا ہے پھر۔ اور یہ ہونے والا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود امریکی کہہ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اس وقت الرٹ پہ الرٹ جاری ہے، اور وہاں پہ صرف الرٹ نہیں، وہاں پہ ایک ڈرون اڑتا ہوا پایا بھی گیا ہے، ان کی ایک ایئر بیس، وہ کون سی ایئر بیس ہے، اور دوسری ایئر بیس جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور روس جو خود نہیں کر سکا امریکہ کے خلاف، اب وہ ایران کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، اور ایران کے ذریعے کرائے گا۔ روس نے کون سا ایسا خطرناک ہتھیار جو ہے وہ ایران کو دے دیا ہے کہ جس سے امریکہ براہ راست نشانے پہ ہے۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی محض سنسنی خیزی نہیں ہے، آپ کو اٹریکٹ کرنے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے سمیت آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی کبھی آگ کے شعلوں میں جلے، جو اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتا ہے، بڑا دور دنیا سے، جس کے نزدیک کوئی اور تنازع نہیں ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے فوری طور پہ، وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھ کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے وہ پتھر مارتا ہے، پوری دنیا کو جلاتا ہے، پوری دنیا کو وہ آگ میں دونس دیتا ہے، اور پھر وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہے، اور اڑتے ہوئے شعلوں سے حظ اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، لیکن خود کو محفوظ سمجھتا، اور پوری دنیا کو یہ احساس ہے کہ امریکہ کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایون یورپ ڈرا ہوا ہے، لیکن امریکہ محفوظ ہے، اس کی سرحدیں دیکھیں، اس کے پاس تو کوئی بھی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہونے والا ہے۔ یہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہماری خواہشات ہیں، یا میری اور آپ کے دل کی اندر کی جو امیدیں ہیں وہ ہیں، نہیں، یہ حقائق میں بدلنے جا رہی ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ یہ خبر ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی مطلب اوپر کی چھوڑی ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے لوزائنا میں اس کی ایک ایئر بیس ہے، باکس ڈیل ایئر فورس بیس، اس پہ ڈرون اڑتا ہوا پایا گیا ہے۔ اور یہ کون سی ایئر بیس ہے یہ ذرا جان لیجئے۔ یہ ایئر بیس جو ہے یہاں پہ B-52، اسے ہوم آف B-52 کہا جاتا ہے۔ B-52 ان کا بہت بڑا، آپ کہہ لیں اژدہا، آسمان پر اڑتا ہوا اژدہا جہاز ہے وہ، یہ فائٹر جیٹ، یہ اتنا بڑا ہے، اور اس کی شکل اتنی ڈرونی ہے کہ جب اس کے قریب سے فوٹو سامنے آتی ہے تو ایک خوف ہوتا ہے۔ یہ پورے آسمان کے افق پہ جہاں سے یہ چل رہا ہوتا ہے، یہ چھایا ہوتا ہے، یہ اس کا گھر ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ لینڈ ہوتے ہیں، یہاں یہ پارک ہوتے ہیں یہ جہاز۔ اور یہ جہاز جو ہے یہ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی اس میں صلاحیت ہے۔ امریکہ جاپان کے بعد جب کبھی اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، اگر وہ کوئی ایٹمی ہتھیار پھینکے گا تو وہ B-52 کے ذریعے پھینکے گا۔ اور جو بڑے بڑے بام ہیں، دنیا کے سب سے ہیوی، سب سے وزنی بام جو وہ پھینکتا ہے، یا اس نے پچھلی دفعہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے اوپر پھینکے ہیں، تو اسی کے ذریعے پھینکے تھے۔ اس ایئر بیس پر ڈرون اڑتے ہوئے پائے گئے ہیں، اور امریکیوں کو ابھی تک اس کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن امریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ایران کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ کریں، آپ کو پتہ ہے ایران سے امریکہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی کہ کچھ ریاستیں 7,500 ہزار میل دور ہیں، اور کچھ 11,500 میل دور ہیں۔ اگر آپ ایریل فاصلہ، یعنی کہ ہوائی فاصلہ بالکل ناک کی سیدھ سے ماپیں، یہاں سے ایک چیز اڑے اور جا کے ایسے سیدھی امریکہ میں لگے، تو یہ فاصلہ ہے۔ اس کے باوجود اتنا خوف ہے کہ یہاں سے ڈرون چلا گیا۔ اب میں دوسری بات بتا رہا ہوں، یہ تو وہ ہے کہ جس کی ابھی تک کوئی تحقیقات میں بات سامنے نہیں آئی۔ FBI نے اور کیلیفورنیا پولیس نے ایک الرٹ جاری کیا ہے، اور یہ امریکہ کے سب بڑے جو نیوز ایجنسیز ہیں اور خبر دینے والے ادارے ہیں، بڑے بڑے اخبارات ہیں، بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے پوری دنیا کو کہ جی کیلیفورنیا پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں، اپنی ایئر بیسز کو۔ وہاں آپ کو پتہ کیلیفورنیا میں بھی
امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈا ہے، اس کا اپنا ملک کا اندر کا جو بڑا فوجی اڈا وہ کیلیفورنیا میں ہے، وہاں پہ ان کی کمانڈ بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے، اور امریکہ خاص طور پہ امریکہ کی حفاظت کے لیے جو کبھی ان فیوچر انہوں نے جو سوچا ہوا ہے کہ اگر ان کو جنگ لڑنا پڑی تو اس کا ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا ہے، اس ایئر بیس کے حوالے سے الرٹ جاری ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ایران کے ڈرون آ سکتے ہیں، لہٰذا الرٹ رہیں۔ یہ خوف ہے، حقیقت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ خوف کی میں آپ کو حالت بتا رہا ہوں کہ یہ ہے، اور اس وقت وہاں پہ پینک ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، سرولنس جاری ہے، جہاز فضا میں آ گئے ہیں، لڑاکا طیارے، اور وہ نگرانی پہ مامور ہو گئے ہیں، وہ نگرانی کریں گے، راڈارز جو ہیں ان کی سرولنس لی جا رہی ہے کہ کہیں سے کوئی ڈرون انٹر نہ ہو جائے۔ اور پھر اس سے اگلی خبر جو کہ یہ وہ خبر ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے اندر کے خوف۔ اب جو ہو سکتا ہے، جو پاسبلٹی ہے جس کی بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ جو کام روس ایک عرصے سے امریکہ کے خلاف نہیں کر سکا، حالانکہ وہ اس کے جزیرے الاسکا کے سامنے آگے بیٹھا ہوا ہے روس، آپ کو پتہ ہے آرکٹک اوشین جو ہے اس کی طرف سے روس اب وہاں سے انٹری چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امریکہ وہ گرین لینڈ کو لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو یہ ہے کہ اگر وہ گرین لینڈ لے لے گا تو روس کا خطرہ اس کو جو ہے وہ ٹلا رہے گا، ورنہ روس وہاں سے قریب سے آگے اس پہ حملہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی وہاں سے کوئی زیادہ قریب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو خطرہ ہے۔ اب جو روس نہیں کر سکا، کئی سالوں کئی دہائیوں کی جو سرد جنگ ہے وہ بھی گزر گئی، اس کے بعد اب یوکرین والی جنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن روس نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا۔ اب روس امریکہ پر حملہ ایران کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، اور اس نے ایران کو ICBM دے دیے، انٹر کانٹیننٹل میزائل ایران کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب میں ان میزائلوں کا آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں جو میزائل اس کو دیے ہیں، اور ان کی جو رینج ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ RS-24 یارس 10,000 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ RS-26 ریبز اس کی جو وہ رینج ہے وہ 12,000 کلومیٹر ہے، اور RS-28 سرمٹ اس کی 16,000 کلومیٹر کی رینج ہے۔ یہ ساری رینجز جو ہیں جو میں نے بتائی ہیں، پہلی 10,000 بتائی ہے، دوسری 12,000 ساڑھے 12,000 اور تیسری 16,000، یہ اس میں پورا امریکہ آ جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جس ایران کو اس نے اپنی طرف سے ملیہ میٹ کرنے کا ارادہ کیا اور اس پہ اتنی بمباری کی ہے کہ سوچ سے باہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایرانی قوم جو ہے اس کو اس بمباری جو ہے وہ اس کو نہیں مٹا سکی، اس قوم کے جذبے کو نہیں مٹا سکی، لیکن ایران میں جو تباہی کی ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے اس وقت، بہت زیادہ تباہی ہے۔ یہ تو ابھی جنگ بند ہوگی تو نظر آئے گا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ جو بلند حوصلے اور بلند عزم والی ایرانی قوم ہے، کیا یہ امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتی؟ اگر امریکہ جو ہے وہ کسی اس سائڈ پہ نہیں آتا، ان کی شرائط نہیں مانتا، اور اپنی یہ جو شرارتیں ہیں اور اسرائیل کی جو پشت پناہی ہے اس کو نہیں چھوڑتا، تو پھر ایران کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ وہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک میزائل بھی چلائے گا تو پھر امریکی اپنی سرزمین پر وہ مناظر دیکھیں گے جو وہ ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے عراق، لیبیا، افغانستان اور اب ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی جیبوں سے پیسے کمائی کر کے وہ اپنی فوجوں کو دیتے ہیں، اور وہ فوجیں جا کے وہاں پہ آگ پھینکتی ہیں۔ اب آگ ان کے اوپر جو ہے اس کے دروازے، جہنم کے دروازے ان کے اوپر کھلنے والے ہیں۔ اگر یہ ایران فیصلہ لے لے تو کیا حال ہوگا اس امریکہ کا؟ تو اس لیے اب امریکی قوم سہمی ہوئی ہے کہ اس نے کس پاگل کو اپنا صدر بنا لیا، ٹرمپ کو۔ تو یہ ہے اس وقت جو اصل صورتحال ہے۔ اصل حقیقت میں امریکہ اور امریکی جو ہیں وہ بیچارے اس وقت جو جس حالت میں ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خبریں اب یہ چھپی کوئی ڈکی چھپی خبریں نہیں ہیں، یہ اوپن ہے ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے میں آپ کو ان کو سمری ان کی بتا رہا ہوں اکٹھے کر کے۔ تو اس وقت خوف ہے، اس وقت اتنا بڑا خوف ہے کہ امریکی شاید
اس خوف کے مارے باہر نکل آئیں اور اس ٹرمپ کو، اس کا جو مستقبل اور ٹرمپ کو پورے کو کھا جائیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔